بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تو جی ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ کہاں سے سٹارٹ کرنا چاہیے اسکالرشپ اپلائی کرنے کے لیے، سٹارٹ کہاں سے ہونا چاہیے۔ جو بیسک کوسچن ہوتا ہے، میرے اسٹوڈنٹ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ سر میں اسکالرشپ پہ بیٹھ جانا چاہتا ہوں، وہ اس طرح پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ بس سر ابھی آپ ٹکٹ کٹوائیں اور ہمیں بھجوا دیں۔ تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے سٹارٹ کہاں سے لینا ہے۔ The first thing is how to start۔ پہلی چیز یہ ہے بیٹا کہ کچھ چیزیں آپ کو سمجھ لینی چاہیے۔ آپ یہ ذہن بنا لیں کہ آپ نے اسکالرشپ ون کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا، تو اس طرح یہ نہیں چلے گا، ٹھیک ہے۔ اور کچھ اسٹوڈنٹ میرے پاس آتے ہیں، سر میں نے تو ای میل کر دی ہے تو پروفیسر رپلائی نہیں کر رہا، تو ایسے بھی نہیں چلے گا۔ تو پہلی جو چیز ہے اسکالرشپ سیکیور کرنے کے لیے کہیں بھی، یو نیڈ ٹو کنٹیکٹ دا پروفیسر۔ سب سے پہلی چیز، فرسٹ اینڈ فارموسٹ تھنگ۔ اب کنٹیکٹ کرتے وقت کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں سب سے پہلے آپ نے یہ خیال رکھنا ہے، اگر آپ بی ایس سی کے اسٹوڈنٹ ہیں تو اور باتیں ہوں گی، اگر آپ ایم ایس کر چکے ہیں تو اور باتیں ہوں گی۔ ابھی میں پہلے کیس پہ آ رہا ہوں، اگر آپ نے بی ایس سی کیا ہے، فار ایگزامپل بی ایس سی سول، میکینیکل، الیکٹریکل، کوئی بھی کیا ہے آپ نے، تو سب سے پہلے آپ نے پروفیسر سے کنٹیکٹ کرنا ہے۔ پروفیسر سے کنٹیکٹ کیسے کرنا ہے؟ تو اسٹوڈنٹ یہ پوچھتے ہیں کہاں سے ای میل ملے گی، تو میرے بھائی آپ نے سب سے پہلے یونیورسٹی کی ویب سائٹ کو اوپن کرنا ہے۔ اب یونیورسٹی کی ویب سائٹ کہاں سے ملے گی؟ آپ کو گوگل سے ملے گی، کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ لکھ لیں جیپنیز یونیورسٹیز آفرنگ الیکٹریکل انجینئرنگ یا جیپنیز یونیورسٹیز آفرنگ سول انجینئرنگ پروگرام، تو آپ کو لسٹ دے دے گا۔ فار ایگزامپل اوپر آ رہی ہے، یا آپ رینکنگ وائز دیکھ لیں، کیو ایس رینکنگ میں جیپنیز یونیورسٹی کیا رینکنگ ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو آپ دیکھیں گے کہ یونیورسٹی آف ٹوکیو، کیوٹو یونیورسٹی، وہ ڈفرنٹ یونیورسٹیز ہیں۔ اب سب سے پہلے آپ نے یونیورسٹی کو فائنڈ کر لیا۔ فار ایگزامپل یو آر گوئنگ ٹو اپلائی ان یونیورسٹی آف ٹوکیو۔ یونیورسٹی آف ٹوکیو کے اندر آپ نے یہ دیکھنا ہے کیا یہاں پہ میرا ڈپارٹمنٹ موجود ہے۔ فار ایگزامپل آپ الیکٹریکل انجینئرنگ میں اپلائی کر رہے ہیں، تو وہاں پہ دیکھیں الیکٹریکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کا اسکول سرچ کریں آپ، یا اسکول کے نام سے ہوگا، یا ڈپارٹمنٹ کے نام سے ہوگا، یا اکیڈمکس کے نام سے۔ تو آپ نے اس کی ویب سائٹ کھولنے کے بعد اپنا پروگرام سرچ کرنا ہے۔ جب اپنا پروگرام آپ نے سرچ کر لیا، آپ کو یقین ہو گیا کہ یہاں پہ الیکٹریکل انجینئرنگ ہو رہی ہے، اب آپ پروفیسرز کی لسٹ کھول لیں، فیکلٹی، ٹھیک ہے۔ پروفیسرز کی آپ جب لسٹ کھول لیں گے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو آپ نے بی ایس سی کے اندر ریسرچ کی ہے، ایف وائی پی کیا ہے، فائنل ایئر پروجیکٹ کیا ہے، وہ آپ کا جو فائنل ایئر پروجیکٹ ہے کون سے پروفیسر کی ریسرچ کے ساتھ میچ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل آپ نے سول انجینئرنگ میں پروجیکٹ کیا ہے، فائنل ایئر پروجیکٹ آپ نے کیا اسٹرکچرز میں، تو جب آپ یونیورسٹی آف ٹوکیو میں سول انجینئرنگ کے پروفیسر کی لسٹ کھولیں گے تو وہاں پہ دیکھیں اسٹرکچرز کا کون سا پروفیسر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو اوپن کرنے کے بعد آپ نے اس کی ای میل دیکھ لینی ہے، اور دیکھ لینا ہے کہ اس کی جو آج کل ریسرچ ایکٹیویٹیز ہیں کون سی ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ عمومی طور پہ کیا کرتے ہیں کہ پروفیسر کا ریسرچ ایریا دیکھے بغیر ہی اس کو ای میل کر دیتے ہیں، حالانکہ ان کا ریسرچ ایریا کوئی اور ہوتا ہے، پروفیسر کا کوئی اور ہوتا ہے، جس کی وجہ سے نارملی طور پہ پروفیسر رپلائی نہیں کرتے، یا رپلائی کرتے بھی ہیں تو وہ آپ کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ اس لیے سب سے پہلے آپ نے ویب سائٹ کھولنے کے بعد پروفیسر کا ریسرچ ایریا دیکھنا ہے، وہ پروفیسر آپ نے چوز کرنا ہے جو آپ کی ریسرچ انٹرسٹ سے میچ ہو رہا ہو۔ سملرلی یہ ایم ایس کے لیے ہے، اگر آپ نے ایم ایس کیا اسٹرکچرز کے اندر یا ایم ایس کیا ہائیڈرولکس کے اندر، تو آپ کو وہ پروفیسر فائنڈ کرنا ہے جو آپ کے ریسرچ ایریا سے میچ کرتا ہو۔ اور دوسری چیز، اس پروفیسر کے ریسنٹ ایک دو پیپرز یا کی ورڈز دیکھ لینے ہیں کہ وہ کس چیز میں کام کر رہا ہے۔ فار ایگزامپل اگر پروفیسر کام کر رہا ہے ہائیڈرولکس کے اندر، اور آپ نے دیکھا کہ ہائیڈرولکس کے اندر وہ کام کر رہا ہے، لیکن وہ کون سے ٹاپک پہ کام کر رہا ہے، سپوز وہ امبینکمنٹ پہ کام کر رہا ہے، وہ ڈیم پہ کام کر رہا ہے، سپل وے پہ کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جس چیز پہ وہ کام کر رہا ہو تو آپ نے اس کو ای میل کرنی ہے۔ پہلی چیز کیا ہو گئی؟ ای میل کرنا، ٹھیک ہو گیا۔ اب ای میل کیا کرنی ہے، اس کے لیے میں ایک الگ سے ویڈیو بناؤں گا۔ سب سے پہلے آپ نے ای میل کر دی پروفیسر کو، ای میل کرتے ہوئے آپ نے شارٹ سی ای میل کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں اپنی آپ نے سی وی بھی اٹیچ کرنی ہے۔ اگر کسی کو ای میل سمجھ نہیں آ رہی ہو کیسے کرنی ہے، تو وہ میں اب لنک کے اندر ایک اور ویڈیو کا لنک دے دوں گا، آپ نے وہ ویڈیو دیکھنی ہے تو ای میل کیسے کرنی ہے میں بتا دوں گا۔ اب آپ نے جب ای میل کر لی، پروفیسر نے آپ کو ریسپانس دے دیا، سپوز ٹھیک ہے جی آپ اپلائی کریں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اسی یونیورسٹی کی ویب سائٹ کے اوپر دیکھنا ہے کہ یہ پروگرام جو ہے اس کی ڈیڈ لائن کب ہے۔ اب پروفیسر تو کنونس ہو گیا ہے، تو یا تو ایسا ہوتا ہے پروفیسر خود آپ کو بتا دیتا ہے یہ لنک ہے یہاں جا کے اپلائی کرو، ٹھیک ہے، یا یہ ہوتا ہے کہ پروفیسر کہتا ہے کہ آپ جیسے ہی ڈیٹ سٹارٹ ہو آپ نے اپلائی کرنا ہے۔ تو اپلائی کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسان پروسیجر ہے۔ آپ نے پروفیسر کنونس ہو گیا ہے آپ کے ساتھ، اب آپ نے کیا کرنا ہے، وہ یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ جا کے یونیورسٹی ریکمینڈڈ نیکسٹ اسکالرشپ کا لنک ڈھونڈ کے وہاں سے اپلیکیشن فارم ڈاؤن لوڈ کرنے ہیں، وہ فل کرنے ہیں، اور فل کرنے کے بعد ساتھ جو ڈاکومنٹ ریکوائرڈ ہیں وہ ڈاکومنٹس آپ نے اس کو بھیج دینے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سمپل پروسیجر ہے، آپ ڈاکومنٹس بھیجیں گے، 2 سے 3 منتھ بعد اس کی ایویلویشن ہوگی، اگلے سال آپ اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ جاپان ہوں گے۔ تو یہ پہلا سٹیپ تھا کہ آپ نے سٹارٹ کہاں سے لینا ہے، سٹارٹ آپ نے لینا ہے ای میل سے، ٹھیک ہے۔ تو اب میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آپ نے ای میل میں کیا کیا ٹائپ کرنا ہے۔ اب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔